نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک اسلام کے بنیادی عقائد میں سے آخرت کا ٹاپک ہے۔ آخرت لفظ کیا میننگ ہے آخر میں، یعنی آخر میں آنے والی چیز۔ آج ہم اس پہ ڈیٹیل میں کچھ بات چیت کریں گے کہ آخرت کا معنی کیا ہے، آخرت کے مفہوم کیا ہے، اور آخرت کی ضرورت کیوں ہے، اس پر ایمان لانے کی ضرورت کیوں ہے، اور اس کے انسان کی زندگی میں اس عقیدے سے کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو معنی کہ مطلب کہ آخرت مطلب آخر میں آنے والی چیز، یعنی وہ چیز جو کہ انسان کی زندگی میں سب سے آخر میں آئے گی یا اس کائنات کی سب سے آخر میں آئے گی، تو اس لیے اسے آخرت کہا جاتا ہے۔ یہ معنی ہو گئے۔ اور مفہوم کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، تو پھر اس وقت وہاں پر ایک ڈے آف ججمنٹ، آخرت کا دن، قیامت کا دن ہوگا، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ انسان کو ایک نیا جسم دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس انسان سے حساب کتاب کریں گے، اس کے اعمال نامے اس کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اس نے زندگی میں جتنے کام کیے ہوں گے اس کے متعلق اس سے باز پرس ہوگی، اور اگر اس کے اچھے کام زیادہ ہوئے، اس کا عقیدہ صحیح ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے نعیم یعنی جنت میں داخل کر دیں گے، اور اگر اس کے برے اعمال، گناہ کے کام زیادہ ہوئے، اس کا عقیدہ صحیح نہ ہوا، تو پھر اسے جہیم یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ آخرت کا مفہوم ہے۔ آخر اس عقیدے کو رکھنے کی، اس پر ایمان لانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ دیکھیے کہ دنیا کے اندر نمبر 1 تو یہ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب میں آخرت کے حوالے سے عقیدہ موجود ہے، یعنی تمام مذاہب جو ہیں وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا دوسرے مذاہب ہیں۔ جیسے ہندو مذہب ہے، زرتشت ہے، بدھ مذہب ہے، پارسی ہیں، سکھ مذہب ہے، پھر اس کے بعد آ جائیں تو یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور اسلام، ان سب میں آخرت کا مفہوم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندو مذہب کے لوگ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، ان کو آگ دے کے راکھ بنا دیتے ہیں، اور پھر اس راکھ کو سمندر میں، نہر میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس راکھ کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں۔ تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پارسی مذہب کو دیکھیں تو وہ اپنے مردوں کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ کر آتے ہیں تاکہ وہاں سے گدھ، چیل، کوے جو ہیں وہ اس کو کھا جائیں۔ تو یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس کے پیچھے ان کا یہی آخرت کا عقیدہ ہے کہ جب وہ انسان کی باڈی کو ختم کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، اور اس کی راکھ جو ہے وہ مچھلیوں کے جسم کا حصہ بن جائے گی، مردے کا جسم جو ہے وہ جانوروں کا گوشت کا حصہ بن جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو، جب اس کا وجود ہی ختم ہو گیا، تو اس کو اکٹھا نہیں کریں گے، اور وہ اس طرح سے وہ آخرت کے اعمال سے، حساب کتاب سے وہ بچ جائے گا۔ لیکن ان کی یہ جو ہے وہ صرف خام خیالی ہے۔ آگے ہم اس پر بات کریں گے۔ تو اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ آخرت کے عقیدے کو ہم کیوں مانیں؟ دراصل انسان کی زندگی میں، اس دنیا میں اس کے جتنے بھی اعمال ہیں، اس کا پورا اجر دنیا میں نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے لیے آخرت کے عقیدے کی جو ہے ضرورت باقی رہتی ہے۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ ہٹلر نے 10 لاکھ لوگوں کو، یہودیوں کو جو ہے وہ زندہ جلا دیا تھا، مار دیا تھا۔ تو اگر ایک شخص کے قتل کی سزا جو ہے وہ انسان کی پھانسی ہے یا موت ہے، تو پھر باقی اتنے لوگوں کی سزا جو ہے اس کو کیسے دی جائے گی؟ یعنی بہت سارے اعمال ہیں جن کی مکمل سزا ہمیں دنیا میں اس زندگی میں نہیں مل سکتی۔ پچھلے دنوں تھوڑا عرصہ پہلے ایک لاہور سے ایک شخص پکڑا گیا جس نے تقریباً 300 کے قریب بچوں کو جو ہے وہ قتل کیا تھا۔ اگر اس کو ایک بچے کو مارنے کی سزا دی جائے تو اس کی جو دنیا کی جو یہ زندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی ایک قتل کے بدلے میں قتل، تو وہ تو مارا جائے گا۔ باقی جو اس نے جرم کیے ہیں اس کی سزا اس سے کیسے ملے گی؟ تو اس کی سزا کے لیے لازمی ہے کہ پھر آخرت ہو، تاکہ اس کو پورے کا پورا جو ہے وہ بدلہ دیا جائے، تاکہ اس کو پوری سزا مل سکے۔ ایسے ہی دنیا میں بہت سارے ایسے اعمال بھی ہم کرتے ہیں کہ جن کے اجر جو ہے وہ ہمیں دنیا میں نہیں مل سکتا، یعنی ہم تنہائی میں، خاموشی سے، اکیلے میں ایسے کام کرتے ہیں، کسی کی مدد کر دی، کسی کی ہیلپ کر دی، کوئی فائنینشلی یا کسی اور طرح سے،
تو پھر اب اس کا بدلہ تو ہمیں دنیا میں نہیں ملا، تو بدلہ کیسے ملے گا، کب ملے گا؟ تو پھر اس کے لیے آخرت کا ہونا لازمی ہے کہ وہاں پھر ہمیں جو ہے وہ اس آخرت میں ہمیں اس کا جو ہے وہ انعام مل سکے، اجر مل سکے۔ تو جزا و سزا کے لیے پورے کے پورے انصاف کے لیے لازمی ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہو۔ تو اس آخرت کے عقیدے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ لوگوں نے جو اعتراضات کیے ان کے حوالے سے بھی اللہ نے جوابات دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور پھر بعد میں آج بھی لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں کہ جب انسان مر گیا، ختم ہو گیا، تو پھر اس کو کیسے پیدا کیا جائے گا، کیسے اس کو جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا؟ یعنی اگر اس کی لاش کی جو جلا دیا، اس کی راکھ کو مچھلیاں کھا گئیں، تو اب اس کو جو ہے وہ کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کی بے شمار آیتیں ہمارے سیلیبس میں بھی ہیں کہ اگر جب پہلی دفعہ جو ہے اس کو پیدا کر لیا گیا تو پھر دوسری دفعہ پیدا کرنا تو پہلی کی بنسبت زیادہ آسان ہے۔ پہلی دفعہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ بار بار کام کرنا جو ہے وہ اور آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جب پہلی دفعہ پیدا کر لیا تو دوسری دفعہ پیدا کرنا تو اور آسان ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اور دوسری جگہوں پر بھی فرماتا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی جو ہے، جس طرح سے تم یہاں پر مر جاتے ہو، جس طرح سے یہ دنیا میں آپ نے دیکھا کہ زمین جو ہے وہ بنجر پڑی ہے، بیابان پڑی ہے، لیکن بارش ہوتی ہے، پانی آتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر زندہ کر دیتا ہے، پھر وہاں سے پھل پودے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جس انسان کو جو مر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی پوری طرح سے قادر ہے، اسی طرح سے جیسے ان کو پہلے پیدا کیا گیا۔ پہلے تو وہ تھا ہی نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تب بھی اللہ نے اس کو پیدا کر دیا، تو اب تو اس کے ذرات، اس کے ہڈیاں، کچھ نہ کچھ چیزیں باقی ہیں، اس کو پھر زندہ کرنا جو ہے وہ اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہیں۔ کہ نمبر 1 تو یہ کہ جب انسان آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس میں نیکی سے رغبت پیدا ہوتی ہے اور بدی سے نفرت پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کو یہ یقین ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے اعمال کا حساب لے گا، اور پھر جو دنیا میں نے نیکیاں کی ہیں، جو میں نے اچھے کام کیے ہیں، تو اس کا اجر مجھے لازمی ملے گا۔ اس وجہ سے وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، نیک کام کرنے کا اس میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور برائی سے جو ہے اس کو نفرت پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں برائی کروں گا تو میرے یہ فرشتے، یہ میری جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ جو CCTV کیمرہ جو اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں، پوری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو وہ ریکارڈنگ میں میری برائی بھی آ جائے گی تو پھر مجھے جو ہے وہ پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے اس کے دل کے اندر نیکی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے اور برائی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک اور صفت اس کے اندر بہادری اور سرفروشی پیدا ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے ہمیشہ کے لیے مٹ جانے سے ڈرتا ہے، اپنی موت سے ڈرتا ہے، لیکن جب وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے یہ پتہ ہے کہ یہ آخرت جو ہے وہ، یہ موت جو ہے وہ میرا اینڈ نہیں ہے، ایک دائمی زندگی میری منتظر ہے۔ وہاں کے لیے جو ہے وہ پھر جب اس کے ذہن میں یہ دائمی زندگی رہتی ہے تو وہ بہادر ہو جاتا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ میں مر کے ضائع نہیں ہوں گا، میری بہادری جو ہے، یہ جو میں اچھے کام کرنے جا رہا ہوں، جو میں بہادری دکھا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میری جان گئی تو میں ضائع ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں یہاں تو مجھے موت واقع ہوگی، موت مطلب یہاں سے انتقال ہوگا دوسری جگہ پر، تو وہاں اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر بھی دے گا۔ تو اس وجہ سے وہ بہادری اور سرفروشی کی صفات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ بہادری اور سرفروشی کی وجہ کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانا۔ اس کے بعد صبر و تحمل، یعنی جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس کا جو آخرت پر یقین ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے ان تکالیف پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسے یہ یقین ہے کہ میری یہ جو تکلیف مجھے آئی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے ایک اچھا اجر بھی دے گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے دوسری زندگی میں، اخروی زندگی میں مجھے اس کا بہترین اجر ملے گا۔ تو وہ اپنی تکلیفوں پر صبر بھی کرتا ہے اور تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ مال خرچ کرنے کا جذبہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم یہاں پر مال خرچ کرتے ہیں تو ہماری نیت صرف یہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن اس دوسری زندگی میں ہمیں اس کا بہترین اجر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یتیم کا خیال رکھے گا تو وہ قیامت والے دن میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا،
یعنی دونوں انگلیاں کر کے دکھائیں کہ اس طرح سے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم اس آخرت کے ایمان کی وجہ سے ہم یتیموں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دنیا میں مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جو ہے وہ مقام گھر بنائے گا۔ تو ہم اس لیے دنیا میں جو ہے وہ مساجد بناتے ہیں، مختلف غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مختلف جو ہے وہ امدادی کام کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ آخرت میں اس کا ہمیں بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے۔ تو دنیا میں 10 دیں گے تو آخرت میں 70 ملیں گے۔ تو اس قسم کی جو احادیث ہیں وہ ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا، تو اس آخرت پر ایمان کی وجہ سے مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم چیز احساس ذمہ داری، کہ جب ہمیں آخرت کا یقین ہوگا تو ہمیں یہ بھی ہوگا کہ اب مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کے بارے میں باز پوچھ کی جائے گی، اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے وہ میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا، تو میں جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سے پورا کام نہیں کر رہا۔ کبھی مزدور ہوں تو بیٹھ گیا سائٹ پر، لیٹ سے چلا گیا، افسر نہیں ہے تو آفس نہیں گئے، دیر سے گئے، یہ جلدی اٹھ کر بھاگ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ احساس سے ذمہ داری اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہمارے اس ذمہ داری کا پورا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ تو جب آخرت پر یقین ہوتا ہے تو ہم اپنے فرائض بھی پوری طرح سے انجام دیتے ہیں، ہم اپنی ڈیوٹیز پوری طرح سے انجام دیتے ہیں۔ جب ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرتے، ہم بے ایمانی نہیں کریں گے۔ لیکن جب آخرت پر ایمان کمزور ہوگا تو ہم دودھ میں پانی ڈال کے بیچیں گے، ہم چوری بھی، لائٹ بھی جو ہے وہ کنڈے کی استعمال کرنا شروع کر دیں گے کہ باپ ڈالے کو پیسے دے دیں گے، اب کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ لیکن اگر ہمارے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم احساس ذمہ داری سے جو ہے وہ پورا کام، اس کا احساس ہمیں رہے گا۔ اسی حوالے سے ایک بڑا مشہور واقعہ مجھے یاد آ گیا، چلتے چلتے اس پر بھی بات ہو جائے، کہ ایک بچہ تھا، وہ بکریوں کا ریوڑ جو ہے وہ لے کر جا رہا تھا کسی کا۔ تو ایک شخص جو تھے انہوں نے اس بچے کا امتحان لینے کے لیے بچے کو کہا کہ بھوک لگی ہوئی ہے تو کسی بکری کو ذبح کر کے جو ہے وہ کاٹتے ہیں اور اس کا گوشت بنا کے کھاتے ہیں۔ تو بچے نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں تو لہٰذا میں نہیں کر سکتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ تو یہ ان بکریوں کا مالک تو یہاں ہے نہیں، اور اتنی زیادہ بکریاں ہیں تو اس سے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کوئی ایک بچہ بکری کا جو ہے وہ غائب ہو گیا، تو کوئی کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو اس کو ہم کاٹ لیتے ہیں۔ تو اس بچے نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ این اللہ تعالیٰ، تو میں اللہ تعالیٰ کا کیا کروں؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو یہی ہے نا، وہ کہاں ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے نا، مالک نہیں ہے تو بھلے نہیں ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر میں بکری کا بچہ جب یہاں سے چوری اٹھاؤں گا، اس کو کاٹوں گا، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے سوال کرے گا، تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے احساس ذمہ داری، کہ ہم اپنے فرائض کو پوری طرح سے انجام دیں۔ ہم چاہے کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، کسی کالج میں، اسکول میں پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں، چاہے میں ایک والد ہوں، ایک شوہر ہوں، ایک بیٹا ہوں یا پڑوسی ہوں، تو ہمارے کچھ حقوق ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تو ہمیں پوری طرح سے ان ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، اور ان ذمہ داریوں کے بارے میں ہم سے یہ سوال بھی کیا جائے گا، اور وہ آخرت کا دن عن قریب آنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور آخرت جو ہے وہ بالکل قریب قریب ہے، یعنی میرے بعد صرف آخرت ہی ہوگی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ اب آخرت ہی آنے والی ہے، وہ قیامت کا دن عن قریب ہے۔ اور پھر اس میں ہم سے یہ سارے سوالات کیے جائیں گے کہ ہم نے دنیا کہاں، زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، ہم نے جوانی کیسے گزاری، ہم نے یہ مال کیسے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا۔ تو جب تک ہم ان سوالوں کے جواب نہیں دیں گے تو ہم وہاں سے ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا آخرت کی تیاری جو ہے وہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، آخرت کو ماننا اور اس کو مان کے پھر اس کی تیاری کرنا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب ہم سے سوال کریں گے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے۔ تو اس لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آخرت کو ذہن میں رکھیں اور اس کی تیاری جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اس آخرت کی تیاری کرنی ہے اس دنیا میں رہ کر ہی۔ اس دنیا میں ہم جو بھی کام کریں گے اس کا پھل ہمیں یقیناً آخرت میں ملے گا۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو پھر آخرت میں جنت میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے، اور اگر اعمال برے ہوں گے، دنیا میں ہم نے چوری اور بے ایمانی، ٹھگی کو نہیں چھوڑا، تو پھر آخرت میں جو ہے وہ جہنم ہی ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، واللہ اعلم بالصواب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.